مینوں ایک میرا بڑا پیارا دوست سی کہنے لگا مولوی ایک تو پھولا پھالی بڑی کرن بندیاں دا اپنا مزاج ہوندا ہے تے دوست پھر دوست ہی ہوندے نے ہاں جی اہل سنت سی وہ کہنے لگا مولوی میں ایک حساب لایا تینوں میں سندا رہنا کدی نہ کدی تو پھولا پھالی بڑی کرنا بھی اندر دیاں گلاں نے اندر ہی رہن دے بھئی اللہ پاک کیتا جو ہویا گزر گئی گزران کیا جھونپڑی کیا میدان گلاں ہونے جڑیاں ہو گئی ہیں نے بندے ہونے جڑے قبراں ٹر گئے نے ایک تو پھولا پھالی بڑی کرنا میں کہلا بھی تو گل ٹھیک لبھی ہے پھولا پھالی میں بڑی کرنا تے کیوں کرنا ہے میں کہا جڑی میرے کول کتاب ہے نا اللہ دی اے دی پھولا پھالی نہ کریے تے ناراض ہو جاندے بھائی تہاڈی کیا بات میں راضی ہوں بہت شکریہ میں کہا میں پھولا پھولی بوریاں دی کرنا توڑیاں دی کرنا پھولا پھالی تے میں قرآن دی کرنا جنہیں ٹھپ کے گھر رکھ چھڑے ہے اللہ کوئی نہیں ہوتے تے راضی اللہ ہوتے تے راضی ہے جڑا جی پھولا پھالی کرے تے پھول کے بچوں کچھ ہے کڈے بھی اوہ بچوں کچھ ہے کڈنی بھی ہے اے ختمہ چ نہیں نکل دی مجلسہ چ نکل دی مولا تانوں جزائے خیر دے اے پھولا پھالی کر کے بچوں کچھ ہے جڑے لال نے نہ ہیرے وہ نکل دے پھر مجلس چنے ختم ہی تو چپ کر کے بندے بیٹھے ہوندے نے تے فروٹ نو اڑیک دے ہوندے کہ کدوں اے ختم ہونا ہے ختم ہونا ہے تے اساں سارا فروٹ کھانا ہے ایتھے بندے جڑے بیٹھے ہیں نا اے صرف پھولا پھالی واسطے بیٹھے نے کہ قرآن آندہ کی اے پھولا پھالی نہ کریے اتحادی نہیں لبدا ہائے ہائے میں لب کے چھڑنا ہے میں کہ اللہ کو بندے ہیں نے جڑے تیرے متعلق دل چ بھی گمان کر دینے انہاں تو غصہ کرنا ہے جے تے تو غصہ کریں ہائے ہائے او ہادی مہربانی مغضوب پہ پڑھنا اللہ فرماتا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اللہ نے اپنا وعدہ پورا یہ دا مطلب ہے کہ مسلمانوں نال اللہ نے کوئی وعدہ کیتا سی تو اللہ فرماتا میں تو پورا کر دیتا ہوں میں دسن لگا وعدہ کی سی جدو جنگ بدر ہوئی ہے تو بندے شہید ہوئے نا یاد جی جنگ بدر جڑے بندے شہید ہوئے نے تو انہوں پتہ ہے وہ جڑے 14 بندے شہید ہوئے انہوں دے متعلق بڑیاں شانہ انہوں دی آئیں قرآن جو انہوں دا ذکر آیا انہوں دی بڑی شان آئی پیغمبر نے آکیا حورا منتظر نے ملائکہ انہوں تے سلام پہ بھیج دے نے وہ ایس قسم دیاں منجیاں تے بیٹھے نے اگے فروٹ نے وہ ایسے نے وہ پھر کئیاں بندے اندروں شوق پیدا ہویا وہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر اسی تے شہادت تو معروم ہی رہ گئے بھائی بندے دے دل چ خیال آ ہی جاندہ ہے جدو آسائش دسی نا قرآن نے صفتہ کیتیاں اللہ نے انہوں اچھا سمجھا اور پیغمبر کو صفتہ سنیاں تو بندے کہنے لگے یا رسول اللہ بدر تے اسی بھی موجود ساں لیکن کی کریے ساڈی پھر نصیب ساڈے شہادت نصیب ہو جاندی تے اسی بھی اس مرتبے تے فائز ہو جاندے کیونکہ شہید دا مرتبہ ہی ایسا ہے وہ پھر اللہ نے انہاں بندیاں نوں احد وچ موقع دے دیتا صدقہ جامع احد وچ موقع ہون سارا مجمع کھلیا الحمدللہ یہ دا مطلب اللہ نے موقع دیتا اور اللہ نے فرمایا لو بھائی جنہاں نوں وہ دل چ شوق سی اور دوسرا پھر موقع مل گیا دشمن آ گیا تو پھر تمہیں جہاد واجب ہو گیا وہ پھر بڑے اوترے سن جڑے کافر ہوندے سن وہ بڑے پیڑے سن تے اسلام نو مذاق کردے سن کمینہ ہی کوئی اسلام نو مذاق کردا بندے دا پتر تے اسلام نو مذاق نہیں کر سکدا کمینے ایڈے سن میں ایک بندے دے متعلق پڑھیا ہے وہ آ کے نا تے فوج پیغمبر دے سامنے رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے اچھے لوگاں دے سامنے آ کے تے بکواس کرن لگا آکھن لگا آ جاؤ بھائی کسے جنت تے جانا ہے تے میں آیا چل بھائی انجی بندے چپ ہوئے سا جی میں تسی ہو سکیا بھی کسے جنت تے جانا ہوئے تے میں آیا جی ایڈے پیڑے کافر ایڈے اوترے تے پیڑے بھائی میں آیا جب بندہ پوچھے کمینیاں تیرا جنت نال کی تعلق میں آیا جب جنت دے وارث دے تو کول بیٹھے نے جنہاں نوں تو بیان ہے جنت دے وارث دے تو کول بیٹھے جدیاں دوتریاں دی جاگیر جنت ہے او دے قدماں چ بیٹھے نے تے بکواس کر کے اگوں آندا ہے آ جاؤ بھائی آ جاؤ کسا جنت لینی ہے تے میں آیا جی بندے آکھن لگے یا رسول اللہ کی بکواس پہ کر فرمایا پوری گل نوں کر لیندے ہو کی آندا وہ کہنے لگا بھائی تہاڈا ایمان ہے کافر ماریے تو تاں بھی جنت چاہیے ہے تو جے کافر دے ہتھوں مر جائیے تو تاں بھی جنت چاہیے ہے آ جاؤ جی میں جانا جے ٹر جو کچھ بندے بچوں بول دے رہے پائے
سمجھ تو ویسے سارے آ گئی. وہ ہو سکیا تھوڑے اسلام کے اگر کافر نو کوئی قتل کرتا ہے تو وہ اسلام دے حق چ کام کرتا ہے سیدھا جنت چ. تو جے کافر دے ہتھوں کوئی مسلمان مر جائے تو وہ بھی جنت چ. یا تو منو مارو تو جاؤ جنت چ، تو یا پھر آ جاؤ میں مار چھڑنا تو جاؤ جنت چ. ہے بھائی کوئی جنت لین والا؟ اور منو مارو پھر بھی جنتی، تو میرے ہتھوں مر جاؤ پھر بھی جنتی. اے حال سی جڑا میں اتھے پہ وینا. جی الحمدللہ. جی میں بندے چپ ہوئے نے نا، قرآن میرے سامنے اوہی اٹھیا جنہوں رسول آکیا سی انتا قسیم النار والجن. یا علی تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے. اور جنگ احد شکریہ جنگ احد نبی پاک نے فرمایا لو بھئی موقع مل گیا جے جنگ لگ گئی. بس ٹھیک ہو اگلی باری تسی اگلی باری مار لیں مہربانی. لو جناب علی تو جو میری تو رکھو. اور نعرہ لان لگا میں کہا تھوڑی دیر بعد مار لیا جے اتھے ہی ہاں اجے کئی موقع ہونے میں پھر بھی بچ سکتا. مہربانی. لو جناب علی وہ صحابہ پھر کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پھر نبی نو کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ٹھیک ہے اللہ ساڈے نال ہی ہے نا. نبی پاک نے فرمایا میں بھی نال ہاں اللہ بھی نال ہے تو فکر نہ کرو تسی انشاءاللہ. وہ پھر جناب علی جڑے بڑے جنگ شروع ہوئی ہے نا وہ پھر اللہ نے وہ جنگ دا نقشہ قرآن کھچیا ہے. بہت شکریہ. میں جنگ تاریخ طبری چوں نہیں پہ پڑھتا، میں ابن خلدون چوں نہیں پہ پڑھتا، میں تاریخ بغداد چوں نہیں پہ پڑھتا. مولا تو جزا دے میں ابن حشام چوں نہیں پہ پڑھتا، میں تاریخ قرآن چوں پہ پڑھنا. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. تمہیں یاد ہے نا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. کیا وعدہ تھا؟ اللہ نے فرمایا اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. اس وقت کو یاد کرو مسلمانوں جب تم مار رہے تھے وہ مر رہے تھے. ہائے ہائے تم مار رہے تھے وہ مر رہے تھے. ایتھے ترجمہ ہویا ہے تم کاٹ رہے تھے وہ کٹ رہے تھے، تم قتل کر رہے تھے وہ قتل ہو رہے تھے. پھر اللہ فرماندا پھر میرا کی قصور ہے؟ اگوں جو کیتا ہے وہ تساں کیتا ہے تے فتح شکست چ بدلی ہے. کی کیتا؟ اے قرآن اللہ فرماندا حتی اذا فلشتم. فلشتم دا ترجمہ شاہ رفیع الدین صاحب نے کیتا ہے. وہ ترجمہ ذرا سخت ہے وہ میں کر دینا پہلا پھر اپنے عالم دا بھی کرانگا اپنے شیعہ عالم دا بھی کرانگا. پہلے اہل سنت دوستان جا ترجمہ کیتا ذرا سخت کیتا نے. عربی دے کے لفظ دے 40 60 معنی نے تسی کوئی بھی کر سکتے ہو لیکن انہاں جڑا کیتا ذرا سخت ہے. وہ میں تو بڑا ڈرنا پیا لیکن چلو انہاں ہی کیتا ہے کیڑا میں کیتا ہے. وہ فرماتے نے تم مار رہے تھے وہ تھوڑے بندے بولے نے تم کاٹ رہے تھے وہ کٹ رہے تھے. حتی اذا فلشتم پھر تم نے نامردی دکھائی. ہے تم نے نامردی دکھائی. اے اہل سنت عالم دین دا ترجمہ. ہن شیعہ والے عالم دا کراں جی. وہ فرماتے نے حتی اذا فلشتم تم نے سستی دکھائی. واہ مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے. تم نے سستی دکھائی چونکہ نبی دے ساتھی نے پیغمبر دے قریب نے لہذا ساڈے عالم نے سمجھے ہے کہ لفظ نامرد ٹھیک نہیں وہ بڑے لوگ تھے. ہائے ہائے لفظ نامرد ٹھیک نہیں وہ بڑے لوگ تھے ہم چھوٹے لوگ ہیں لہٰذا نامردی والا لفظ اردو میں کوئی اچھی طرح نہیں یاد کیا جاتا. ہمارے عالم نے ترجمہ کیا کہ تم نے سستی دکھائی اور یار تسا ترجمہ کیتا ہے تم نے نامردی دکھائی. ہن اس دور دے مسلمانوں او نامرد پہ سمجھتے ہیں اسی صرف سست پہ سمجھنے ہاں. ہن قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس گستاخ کون ہے؟ واہ واہ ہے مولا تعالیٰ جزا دے خیر ہوئے میرا محترم مجمع شکریہ.
جی جی بابا جی میرے کو وکلا بیٹھے نے جنہیں سارا دن دلائل دیندے نے. ہم میں دلیل دے رہا ہوں کہ ہم گستاخ نہ تھے نہ گستاخ ہیں. تم نے نامردی دکھائی نہیں، تم نے سستی دکھائی. پھر اگے اللہ فرماتا ہے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، ایک کام میں تم نے تنازع بھی کیا. ایک کام میں جنگ کے دوران تم نے تنازع بھی کیا. تو میں گل دسا قرآن کو درس لے کے جانا، جو دشمن نہ لڑائی ہوئے نا تے آپس وچ تنازع نہیں کری. کاٹی پسند آئی ہے گل بندیاں میرا. ہائے ہائے یار، دشمن نہ لڑائی ہوئے تے آپس وچ تنازع کریے تے فتح شکست وچ بدل جاندی ہے. ویسے قرآن تے ہی پیاندا ہے، مہربانی کرنا. اگلے لفظ تے جی نہ کوئی شیعہ تے نہ کوئی سنی رعایت کر ہی نہیں سکیا. اور لفظ ہی کوئی نہیں، ترجمہ ہی اور کوئی نہیں. اور شیعہ سنی وابی دیوبندی سارے اکٹھے ہو گئے نے. شکر ہے کسی ترجمے تے اکٹھے بھی ہوئے نے. اور ترجمہ بھی بڑا خطرناک ہے. وہ فرماتے ہیں تم نے پھر وَأَسَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، جس سے تم محبت کرتے تھے اللہ نے وہ تمہیں دکھا دیا اور پھر تم نے محمد کی نافرمانی کر. ہائے ہائے، تم نے میرے رسول کی نافرمانی کی تو تمہاری فتح شکست میں بدل گئی. پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے حبیب جنہوں میری مجھے ساری یاد ہے، قد اہمتہم انفسہم، پھر تمہارے نفسوں نے تمہیں فکر میں ڈال دیا. تمہارے نفس ہے صدقے نوجوان، تمہارے نفسوں نے تمہیں فکر میں ڈال دیا. لوگوں کی نظر چہروں پہ تھی، اللہ کی نفسوں پہ تھی. واہ واہ، بڑی باریکی نال مجلس سن رہے ہو. مجلساں ایڈیاں وڈیاں ایڈی باریکی نال نہیں سنیاں جاندیاں، عمومی گلاں کیتیاں جاندیاں، لیکن میرا مجمع کمال. اللہ فرماتا ہے ان کے نفسوں نے ان کو فکر میں ڈال دیا اور ان کے نفسوں میں کئی فکریں آنے لگیں. اور اللہ فرماتا ہے یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور وہ اللہ کے متعلق اسی طرح کے گمان کرنے لگے جس طرح زمانہ جہالت میں کیا کرتے. واہ واہ نوجوانوں سارے اٹھاؤ. اے میں وکالت پہ کرتا جی، اے تھوڑے مذہب دی وکالت پہ کرتا جی. اور خدا را سارے اٹھاؤ میرے نام. وہ اسی طرح اللہ کو سوچنے لگے جس طرح کلمہ پڑھنے سے پہلے سوچا کرتے تھے. گمان کیا انہوں نے، اور جو اللہ کے متعلق گمان کرے اللہ اس پہ غصے ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا انہوں نے میرے متعلق گمان کیا. کہاں کیا؟ گوڑے چھے ارگاں چھے. گمان کتھے کری دے؟ دل تے نفساں تے. اللہ کے متعلق جو گمان لوگوں نے کیا تھا نفسوں میں، کیا محمد کے دل میں وہ گمان آ سکتا ہے؟ بولو بولو نہیں. تو پھر یار یہ بندے اس سے کیسے مل جائیں گے جسے رسول کہے انفسنا وانفسنا. ہائے ہائے، ہے تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. یہ مطلب ہے گمان کیا. اللہ کو غصہ آتا ہے جو اللہ کے متعلق غلط گمان کرتا ہے. نتیجہ دیا جی، نتیجہ دے دینا، کیونکہ نتیجہ لیٹ ہو جائے تقریر ہی رکھی ہو جاندی. میں نتیجہ لیٹ نہیں کر رہا. اللہ نے گمان کیا. وڈڑے تو انہوں کسے آکھنے مولوی تو اڈا آدھیاں آیتاں پڑھ کے تو انہوں راضی کر گیا. کدی پوریاں آیتاں پڑھ دا. میں تنوے گل دساں جڑا آدھیاں آیتاں پڑھ کے مطلب کڈے اسے یزید کہتے. ہر اٹھاؤ میرے نال، میں اپنی قبر جانا ہے. میں اتھے ہاتھ رکھن لگا جتھے چاہیے دے. کئی باری بندے دے دووے ہاتھ پرے ہون نا گارے وچ یا سیمنٹ وچ یا کوئی کام کردا ہوئے تے دووے ہاتھ فارغ نہ ہون. اور نال دن واندا میرے سر چ گھر کے وہ آندہ ایتھے اگے اے سجے پاسے ایتھے پیچھے ذرا کو پیچھے اے تو سمجھ آئی جے؟ کوئی نہیں آئی. میں کی بیانا بھی ہوں جتھے خارش بندے نو ہے اتھے نہ خارش ہوئے تے دوالے دوالے ہوئے تے بندے نو آرام تو نہیں نہ ہو. وہ کی آندہ یار اتھے اگے ذرا اگے خدا دانا ذرا اے وہ جتھے آندہ نا وہ دو میرا ہوں آرام آ جاندہ ہے. میں آئے تو اتھوں پڑھ لگا جتھے تیری نکل جائے. تو انہوں کل کسے آکھنے
ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਸੀਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਆਖਣਾ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੁਰਕਣ ਲੱਗਾ। جی مہربانی جتھے کسی کو تکلیف ہوئے اے قرآن ہے اللہ فرماندا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقا جمعانی سورہ مبارکہ آل عمران اللہ فرماندا ہے تحقیق وہ لوگ جس دن دو جماعتیں مل کر لڑ رہی تھیں وہ پیٹھ پھیر گئے تھے، سر اٹھاؤ وہ پیٹھ پھیر گئے تھے۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا ہوا کیا تھا، ہائے ہائے انمس تزلہم شیطان، ان کو شیطان نے ڈگا دیا تھا، انہوں کے شیطان نے قدموں کو ہلا دیا تھا، پھر ببازی ما کسبو لوگوں نے وہی کما لیا جو انہوں نے ہاتھوں سے کما لیا۔ پھر اللہ فرماتا اے تو انو سویرے کسے آکھنا ہے، اللہ فرماتا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، جب وہ واپس پلٹے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ نے انہیں معاف کر۔ ہن جیڑا بندہ ہولی کویا نہ تواڈے چوں باہر بندیاں سی ڈی سننے والے آکھنا ہے جدوں مولوی آندا سی نا پیٹھ پھیر گئے ادوں بڑے راضی سن، تے جدوں قرآن آکھیا معاف کر دیا ادوں مٹھے ہو گئے نے۔ ایتھے مٹھے نہ ہویا جے تانوں خدا دا واسطہ جے، اے بھی قرآن جے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو معاف کر دیا، کیوں؟ ان اللہ غفور حلیم، اللہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ حضرات ہمیں قرآن کی عظمت کی قسم، ہمیں معافی پہ کوئی اعتراض نہیں، جس کو اللہ معاف کر دے ہم منہ کھولنے والے کون ہوتے ہیں، لیکن بدگمانی آ جائے، اللہ غصے ہو جائے، بندہ معافی مانگ کے جنت میں جا سکتا ہے، ہادی نہیں ہو سکتا۔ ٹائم زیادہ ہو گیا، اگلے دلال نہیں دیندہ۔ ہادی پہ کبھی اللہ ناراض نہیں ہوتا، ہادی پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ راضی کیسے ہوتا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہ وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے اور وہ وہی چاہتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں، گالو تو نکل گئی۔ جو ہادی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ وہی چاہتا ہے جو وہ چاہتے ہیں اور وہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ ان کی اور اللہ کی چاہت ایسے ملی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہادیہ کہہ دے نا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، اللہ بھی وہی چاہتا ہے کہ دروازے پہ درزی چلا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ وہ ہیں جن کی اور اللہ کی رضا ایک ہے۔ ہادی کل بھی اہل بیت تھے، ہادی آج بھی اہل بیت ہیں، باقی بندوں کی کہانیوں سے قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے انکم الرجسا، یہ وہ ہیں جن کے نزدیک ایسی بات آئی کوئی نہیں، یہ ہیں جن پہ آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں۔ کل بھی ہادی وہ تھے، آج بھی ہادی وہ ہیں، کل والظالین پڑھاں گا انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا۔ آج صرف اینا کہنا چاہنا جدے کو ہدایت لئیے نا وہ دیاں تیاں نو نہیں ماری تھا، زیادہ پڑھ کے